بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسٹ نیشن قرآن دوست پروگرام کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران مدنی کی آیت نمبر 149 سے 165 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان میں جا پڑو گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تو اپنا وعدہ تم سے سچا کر چکا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بات اس کے کہ تم کو دکھا دی وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں سے آخرت کے طالب تھے، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور البتہ تحقیق تمہیں اس نے معاف کر دیا ہے، اور اللہ ایمانداروں پر فضل والا ہے۔ جس وقت تم چڑھے میدان جنگ سے بھاگے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا، سو اللہ نے تمہیں اس کی پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہو اس فتح پر جو ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پیش آئی، اور اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر چین یعنی اونگ بھیجی، اس نے بعضوں کو تم میں سے ڈھانک لیا اور بعضوں کو اپنی جان کا فکر لڑ رہا تھا، اللہ پر جھوٹے خیال جہلوں جیسے کر رہے تھے، کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں کچھ کام اختیار ہے۔ کہہ دو کہ سب کام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں جو تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ کام اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ مارے نہ جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، البتہ پھر بھی اپنے گرنے کی جگہ پر باہر نکل آتے۔ وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا، اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اس چیز کو صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں پیٹ پھیر گئے جس دن دونوں فوجیں ملیں، سو شیطان نے ان کے گناہ کے سبب سے انہیں بہکا دیا تھا، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کافر ہوئے، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ ملک میں سفر پر نکلیں یا جہاد پر جائیں کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس خیال سے ان کے دلوں میں افسوس ڈالے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش اور اس کی مہربانی اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ تم سب اللہ ہی کے ہاں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو البتہ تیرے گرد سے بھاگ جاتے۔ پھر انہیں معاف کر دے اور ان کے واسطے بخشش مانگ، اور کام میں ان سے مشورہ لیا کر۔ پھر جب تو
اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ توکل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ خیانت کرے گا، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اس چیز کو قیامت کے دن لائے گا جو خیانت کی تھی، پھر ہر کوئی پورا پا لے گا جو اس نے کمایا تھا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو غضب الہی کا مستحق ہو، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیسی وہ بری جگہ ہے۔ اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سرہی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک تکلیف پہنچی حالانکہ تم تو اس سے دو چند تکلیف پہنچا چکے ہو تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دو یہ تکلیف تمہیں تمہاری طرف سے پہنچی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔